بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم لوگ کہ انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے پیدائش کے اعتبار سے اور وفات کے اعتبار سے، تو اچھا ہے دیکھ لیجئے تاکہ یاد رہے۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ لوگ ہیں: ابن سلام الجمحی 139 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 231 میں پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ 231 یا 232 بھی ملے گا آپ کو۔ پھر ابن قتیبہ صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر یہ پیدا ہوتے ہیں، 213۔ پھر خدا بن جعفر تیسرے نمبر پر۔ پھر ابن رشیق القیروانی صاحب 390 سے 456۔ عبد القاہر الجرجانی 400 سے 471۔ پھر آمدی صاحب ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ لوگ برابر ہیں، تو دیکھیں 3 تک تو وفات میں بھی برابر ہیں۔ ابن سلام جمحی حمدی صاحب کی پیدائش نہیں ہے اس میں ان دی کی ہوئی ہے؟ حمدی صاحب کی یہ تاریخ پیدائش نہیں دی ہوئی ہے اس میں؟ آمدی صاحب جی کسی نے لکھا رکھا ہے 292 سے 370۔ 292 سے 370، 370 انہوں نے دے رکھا ہے، 292 لکھ لیجیے صرف۔ دیکھیے 278 لکھے نہیں بھائی۔ بہرحال اتنا زیادہ یہ نہیں صحیح سے نہیں پتہ ہے اصل میں، تو اس لیے تو پیدائش وفات میں 3 برابر ہیں۔ رہی بات ان کی صرف، اس کے بعد پیدائش میں دیکھیں آپ کے جو سلیبس میں جس طرح ہیں تو وہ پیدائش میں بالکل ٹھیک ہے، مطلب پیدائش میں سلیبس میں جیسے ابن سلام جمحی کو پہلے رکھا ہے، پھر ابن قتیبہ کو، پھر خدا بن جعفر کو، پھر ابن رشیق القیروانی، پھر اس کے بعد جو ہے رکھا انہوں نے آمدی صاحب کو، پھر جرجانی صاحب کو۔ پیدائش کے اعتبار سے انہوں نے ٹھیک رکھا ہے سلیبس میں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے صرف وفات والا، وفات میں 3 کو تو برابر ہی یاد رکھنا ہے نا، ابن سلام جمحی، ابن قتیبہ، خدا بن جعفر۔ اب پھر کیسے بدلے گا صرف آمدی صاحب چوتھے نمبر پر آ جائیں گے، باقی جو جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ رشیق القیروانی اور اس کے بعد القاہر جرجانی صاحب آئیں گے۔ آمدی پہلے ہونی چاہیے۔ کتنا ہے ان کا؟ مجھے تو لکھا رکھا ہے 292، آپ میں لکھا رکھا کتنا؟ رشیق 292 سے 390، ہاں ہونے تو چاہیے۔ بہرحال اتنا یہ مت لیجیے، البتہ اگر آئے تو پھر اس میں یہ کیجیے گا، پیدائش میں ان کو ویسے ہی رکھیے گا جیسے سلیبس میں ہے آپ کا۔ وفات میں تھوڑا سا کر لیجیے گا، ابن سلام جمحی، ابن قتیبہ، خدا بن جعفر، یہ 3 تو اپنی جگہ رہیں گے، ہلنے کے تو ہے نہیں، ہلنا صرف ان لوگوں کو 3 کو، ٹھیک ہے؟ آمدی، رشیق القیروانی اور عبد القاہر جرجانی صاحب۔ تو اس کے حساب سے آمدی جو ہے ان کی پیدائش 296 بتا رہا ہے، 292، اور 390 میں رشیق القیروانی، ان کی وفات 456 میں ہوتی ہے، اور عبد القاہر جرجانی 400 سے 471۔ تو آمدی صاحب کو کہاں پہلے کر رہے تھے آپ؟ ابن رشیق القیروانی کو رشیق القیروانی 390، قدم کے بعد، قدامہ کے بعد، کیوں؟ رشیق القیروانی 390 میں پیدائش ہے، وفات 456 میں، اور جبکہ آمدی 296 پیدائش ہے، وفات 370 میں، اور ابن رشیق سے پہلے تو پہلے تو ہیں، خدا کی بات تو ہیں یہ۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھا نہیں تھا اس میں، تو جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیجیے گا۔ صرف 3 کو آمدی، رشیق القیروانی، عبد القاہر جرجانی، اس میں صرف آمدی کو آپ کو اوپر لے آنا ہے، باقی اس کے بعد اپنی جگہ سب رہیں گے۔ رشیق القیروانی بقدامہ کے بعد ہی ہیں، عبد القاہر جرجانی ان کے رشیق کے بعد ہیں، تو اس طرح سے یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اب پڑھیں ہم لوگ ابن سلام الجمحی صاحب کو۔ ابن سلام الجمحی صاحب، ان کی پیدائش 139 میں ہے اور وفات 231 میں ہے۔ اس کو ایسے ہی یاد کر لیں، 139 سے 231 ہجری والا یاد کر لیں، اور اگر عیسوی والا بھی یاد ہو تو کرنا ہو تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، 756 سے 845۔ اور کسی نے کچھ اور بھی لکھا رکھا ہے، بہرحال اگر یہ والا یاد کریں تو یہ بھی یاد کر لیجیے، ورنہ تو یہ ہجری والا ہم لوگوں میں برابر ہی لکھا ہوا ہے۔
بہرحال ان کی پیدائش اور وفات، پیدائش ان کی بصرہ میں ہے اور وفات ان کی بغداد میں ہے، ٹھیک ہے. سیم بشار کی طرح، بشار بن برد کو ہم لوگ پڑھیں گے، ان کی پیدائش بصرہ کی ہے اور وفات کہاں کی ہے؟ بغداد کی ہے. تو ان دونوں کی ایک ہی حالت ہے، بصرہ اور بغداد. اس کے بعد ان کا پورا نام یاد کریں ہم لوگ. ابو عبداللہ محمد بن سلام بن عبداللہ بن سالم الجمحی البصری، تو بصرہ کے رہنے والے ہیں. کنیت ابو عبداللہ ہے. ابو عبداللہ محمد بن سلام پورا نام ہے اور بصرہ کے رہنے والے ہیں. توفی ابو تمام نفس السلام. اچھا، ابو تمام کی وفات بھی اسی سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. یہ بھی لکھ لیں آپ لوگ ایک ہی جگہ. ناقد الادب العربی، تو آپ کو ایسے بھی یاد رہے گا کہ ناقدین میں ان کا شمار کیا ہے اس کتاب میں. کان عالما بالشعر والاخبار، شعر اور اخبار دونوں جانتے تھے، یعنی نثر بھی اور شعر بھی. ولد فی بصرہ ومات فی بغداد، یہ آپ کو یاد ہو گیا. یہی بتا دیا تھا میں کہ پیدائش ان کی بصرہ میں ہے اور وفات ان کی بغداد میں ہے، سیم بشار کی طرح. قدم الی بغداد 222، 222 ہجری میں یہ آتے ہیں، بغداد آتے ہیں. وعتل، پھر یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار پڑ جاتے ہوں گے وہاں پر. واحد الی الاکابر واطباؤہ، یہ یہاں پر بغداد آتے ہیں اور اس کے بعد فاہدہ الیہ الاکابر اطباءہم، تو پھر شاید ان کو بڑے بڑے اطباء جو ہے وہ ان کو کچھ علاج وغیرہ کیے ہوں گے. جو بھی بہرحال اس کو یاد کرنا ہے کہ یہ بغداد آئے تھے 836 AD. یہ یاد کر لیں. اگر 222 ہجری والا اور وہ بتا رہے ہیں 836 AD والا، وہ یاد کر لیں. بغداد یہ آئے تھے کیونکہ بصرہ میں پیدائش ہے، بغداد یہاں پر آئے ہیں 222 ہجری میں اور 139 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اس کے بعد دیکھیں یعرف بامام فی الادب امام اللغویین، یہ کیا ہے؟ امام اللغویین بھی مانے جاتے ہیں. امام اللغویین یہ مانے جاتے ہیں. یہ دونوں لکھ لیجئے گا ان کا، امام فی الادب اور امام اللغویین، اور یہ دونوں یاد کر لیں ہم لوگ. اول من قام بتالیف النقد الادبی، یہ سوال کئی بار پوچھا ہے کہ یہ پہلے آدمی ہیں جو نقد ادبی میں سب سے پہلی کتاب لکھی. طبقات فحول الشعراء الجاہلیین والاسلامیین. یا تو اتنا لمبا نہ یاد رہے تو بس اتنا یاد رکھیں، طبقات الشعراء بھی یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک، طبقات الشعراء یا طبقات فحول الشعراء، اتنا بھی یاد رکھیں تو کافی ہے. اور ایک کتاب کا انہوں نے بتایا تھا ابن معتز کی، اس کو ان کی بھی کتاب ہے طبقات الشعراء، اور مشہور جو ہے انہی کی ہے. اللہ کہ جیسے بھی سوال آئے گا آپشن ویسا کیجیے گا. وہ اقدم ما وصل الینا فی کتب الطبقات، وہ اول من فعل ذلك ثم قلده غیره. کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے طبقات کے کتب کے سلسلے میں، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا. پھر اس کے بعد تو سب لوگوں نے ان کی تقلید کی ہے بس. تو اس وجہ سے آپ کو ایسے بھی یاد رہے گا، اتنے ہی سے یاد رہے گا. اول من قام بتالیف فی النقد الادبی، پہلے آدمی ہیں. تو جب پہلے آدمی ہیں تو طبقات کی کتاب بھی پہلی مرتبہ انہی کی کتاب ہم تک پہنچی ہوگی. اخو عبد الرحمن الجمحی، ان کے بھائی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ یاد کرنا ہے. ابیضت رأسہ ولحیتہ فی عمرہ 27، صرف 27 سال کی عمر میں ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. یہ والا یاد کرنا ہے، صرف 27 سال کی عمر میں. وَلَهُ 27 سنہ، 27 کی عمر میں ان کے سر اور داڑھی کے بال دونوں سفید ہو گئے تھے. تعلم النحو من حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ سے انہوں نے نحو سیکھا تھا. یاد ہو تو اچھی بات ہے. یعد من اہل الطبقۃ الخامسہ وقد تکلم عنہ الانباری بکلام جمیل. یہ والا دیکھیں کہ یہ جو ہے لغویین چکے ہیں، یہ تو لغویین کے طبقے ہیں، تو ان کا نام جو آتا ہے طبقہ خامسہ میں آتا ہے. لغویین میں ان کا نام طبقہ خامسہ میں آتا ہے. اور انباری صاحب نے ان کے بارے میں کچھ اچھی بات کہی ہوگی، وہ پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے. کان مولا یہ قدامہ بن مطعون، قدامہ بن مطعون کے یہ مولا تھے، یعنی ان کے غلام یا اس طرح رہے ہوں گے، مولا رہے ہوں گے یہ قدامہ بن مطعون کے. پہلے یہ سوال تو نہیں آنی چاہیے کہ وہ قدامہ بن مطعون کے مولا تھے یا کیا تھے. سو ان کے اساتذہ میں دیکھیں خلف الاحمر صاحب ہیں، اسماعی صاحب ہیں، مفضل الضبی صاحب ہیں، یونس بن حبیب صاحب ہیں. مفضل الضبی کی کون سی کتاب ہے جو سب سے پہلے پہنچی ہم تک شعراء میں؟ شعراء کتابوں کی سلسلہ المفضلیہ. ٹھیک ہے. ان کے شاگرد کا نام عبداللہ بن احمد ہے. لہو طبیب ابنہ اسم ماسوی قائل الجمحی
ما کتاب عربك کا نام علة مثل ما عربك. کتاب کا نام صحیح. مفضلی المفضلیات تو لکھا تو ہے انہوں نے. جی. لہو طبیب ابن ماسوے، ان کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام ماسوے تھا، تو وہ کہتا تھا ما ارابک علتا مثل ما ارابک من الجسم. مطلب اس نے جمحی سے کہا کہ میں کوئی ایسی بیماری نہیں دیکھا جتنی کہ میں تمہارے اندر جزع، گھبراہٹ دیکھتا ہوں. ما ارابک علتا مثل ما ارابک من الجزع، مطلب میں تم میں ایسی بیماری دیکھتا ہوں، یعنی وہ گھبراہٹ ہے. یہ والا قول یاد رہے تو ٹھیک، ورنہ یہ والا یاد کیجیے آگے جو آ رہا ہے. صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ ان کی جو طبقات و فحول الشعراء ہے، ان کی جو طبقات و فحول الشعراء ہے اس میں 10 طبقے ہیں. اور 10 طبقے کس کتاب میں ہیں؟ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، حماسہ ابو تمام صاحب کی. تو حماسہ جو ابو تمام صاحب کی ہے اس میں بھی 10 طبقے ہیں. اور جو بہتری کی حماسہ اس میں کتنے طبقے تھے یار؟ زیادہ تھے. 174. 59 ہے کتنا؟ 174. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، شکریہ. تو ان کے جو طبقات فحول الشعراء ہے اس میں 10 طبقے ہیں. اور دیکھیے ہر طبقے میں 4 شعراء ہیں، جیسے کہ 4 شعراء جاہلیہ کے ہیں، 4 شعراء 4 شعراء من الجاہلیہ. اس طرح سے یہ فی کل طبقۃ 4 شعراء، اور ہر طبقے میں 4 شعراء ہیں لیکن الگ الگ ہیں. دیکھیے فختارہ من الشعراء الاسلامیین، شعراء اسلامیین میں سے کتنے ہیں؟ 40 ہیں. سب سے پہلے جاہلیت میں سے 40، پھر جی اسلام اسلام میں سے سے 40. چلے شاعر القرا 22، یہودیات، اعصاب المراسی 4، صرف مراسی ہاں 4 ہاں، ہوگا. یعنی شعراء اسلامیین میں سے اور کیا بولتے ہیں شعراء جاہلیین میں سے، دونوں میں سے 40 شاعر ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 22 جو ہے وہ ہو گئے کہاں سے؟ 22 شاعر 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 القروی القرآن پورا پورا قرآن پورا بول عربیہ. رہے ہیں جی. پورا. اور یہودی میں سے ہو گئے 8، اور اصحاب المراسی ہو گئے 4. اور اصحاب المراسی میں ایک جو عورت ہیں وہ ہیں خنسہ، وہ ہیں خنسہ. جی. دیکھو انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے 40 جاہلی اسلامی 40 اور باقی 22 ہیں ان کے قرا والے، یہودی 8 اور باقی مراسی والے 4. تو بہرحال اگر یہ الگ الگ یاد ہو تو اچھی بات ہے. 40 2 تو یاد ہی ہو جائے گا، باقی سب ورنہ اتنا یاد رہے گا. طبقات فحول الشعراء میں 10 طبقے ہیں. اور کچھ سوالات پوچھا تھا وہ این ٹی ہے تو وہ دیکھ لیجیے گا. طبقات الشعراء الجاہلیین ٹوٹل 114 ہوگا. ٹوٹل 114 ہوگا نا. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں طبقات الشعراء الجاہلیین میں کیسے کیسے انہوں نے رکھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے رکھا ہے امر القیس، نابغہ، زہیر اور عاشا کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعب اور ختیہ، نابغہ الجعدی، ابو زہید الحزلی، پھر طرفہ. دیکھیے یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک، زیادہ سے زیادہ اگر یہ یاد کریں تو صرف اس کو والا یاد کر لیں بس، پہلا والا امر القیس، نابغہ، زہیر اور عاشا. وہ آپ کو یاد رہے گا کیونکہ اتنا تو فکس ہے نا. وہ جو سوال پوچھتا بار بار ان کے کہ اجمع العرب، کیا ہے لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ 3 شاعر سب سے بڑے ہیں، تو وہ 3 تو یہی ہیں. نہیں یاد نہیں کرنا، یہ 3 تو یہی لوگ ہیں نا جس پر سب کا اتفاق ہے، امر القیس، نابغہ اور زہیر. یہ بات عاشا کی یاد رہے بہت فبیہ و نعمت، نہ یاد رہے تو ڈریے گا نہیں اس سے. اور دیکھیے قال یاقوت الحموی، یاقوت الحموی نے کہا تھا علم بالشعر والاخبار وهما من جملة الادب. یا علم ہے شاید یہ کہ سیکھو شعر اور اخبار، اور شعر اور نثر اگر یہ دونوں چیزیں آ گئی تو جملۃ الادب، مکمل ادب تو یہی ہے، یہی دونوں چیزیں ہیں مکمل ادب. ان کی کتابیں انہوں نے ایک ہی لائن میں دے دیا ہے، وہ دیکھ لیجیے. ایک کتاب ان کی بیوتات العرب، کتاب بیوتات العرب، کتاب غریب القرآن دوسری کتاب لکھی گئی ہے، اور تیسرا لکھیے گا علم بالشعر والاخبار، علم بالشعر والاخبار. اچھا، شعر اور اخبار کا جھنڈا، وہما من جملۃ الادب،
اور یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ جملۃ الادب، مکمل ادب تو یہی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. ان کتابیں دیکھیں اب، بیوتات العرب، غریب القرآن، اس کے بعد کتاب الفاصل فی الاخبار والاشعار، اعجاز القرآن، اور طبقات فضول الشعراء. 4 کتابیں، اور اعجاز القرآن ملا کر کے 5 کتابیں. یہ پانچوں لکھ لیجیے اگر نہ لکھے ہوں تو. بیوتات العرب، غریب القرآن. غریب القرآن ان کی اور بھی کنہیں کی ہے نا شاید. ابن قتیبہ کی بھی ہے نا. ہاں، ابن قتیبہ کی بھی غریب القرآن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب الفاصل فی الاخبار والاشعار، اعجاز اگر سوال میں اس نے 2 آپشن دیا، ابن قتیبہ اور السلام جمحی، تو وہاں پر ہم کو ابن قتیبہ کو لگانا ہوگا، وہ اس لیے کہ ان کی زیادہ مشہور ہے. یہ اچھا ٹھیک ہے، اگر عبدالرزاق ایسے اپنے نوٹ میں ایکسپلینیشن دے رہے تھے تو وہاں سے مجھے پتہ چلا. ٹھیک ہے. پھر تو ویسے اگر ان کا بک مل جائے نا تو بک میں ہم لوگ ریفرنس دے سکتے ہیں، چاہے جن کی بھی ہو. ٹھیک ہے، اگر مل جائے تو. واقعی انہوں نے بتایا تو اچھا ہے، آپ ان کا ہی لگائیں، ابن قتیبہ والی. اس کے بعد کچھ چیزیں جو آپ نے اگر ان کو سنا ہوگا، عبدالعظیم بھائی کو، انہوں نے ابن طبقات فضول الشعراء پہ اچھا سا ایک ویڈیو بنایا تھا، تو وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اچھا رہے گا آپ کے لیے. باقی جو 2020 میں شاید NTA نے کوشچن پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ رتب ابن سلام المدن حسب جودت الشعراء، کہ شعراء کے عمدہ ہونے کے اعتبار سے ابن سلام نے ترتیب دیا ہے. تو سب سے پہلے مقدمہ میں کس کو رکھا ہے؟ مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو، طائف، بحرین، کس کو رکھا ہے؟ تو اس مدینہ کا ہے، جواب تھا وہاں مکہ پہ ہے. مدینہ ہے. ٹھیک، یہ جواب تھا. اس کے بعد جو ہے مدینہ کے بعد مکہ ہے، پھر طائف ہے، پھر بحرین ہے. مدینہ، مکہ، طائف. لیکن انہوں نے لکھ دیا نیچے، نہیں بھائی نے لکھ لیجیے یہاں سے چاہے مدینہ، مکہ، طائف، بحرین یا یمامہ، جو بھی. یہ سوال پوچھ چکا ہے NTA، وہ ڈیپ جا رہے ہیں اب یہ لوگ. اور اس کے بعد کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ابن سلام الجمحی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انتحال کا قضیہ اٹھایا تھا. یعنی یہ کہنا تھا کہ کیا بولتے ہیں، شعر جو ہے اس میں خرد برد کیا گیا ہے، دوسروں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو انہوں نے بھی، ابن سلام الجمحی نے اپنے کتاب میں اس کو مینشن کیا ہے. وہ 3 مسئلہ اپنے کتاب میں بحث کرتے ہیں. ایک تو ہے قضیۃ انتحال الشعراء، قضیۃ انتحال الشعراء، ایک تو یہ بحث کرتے ہیں. دوسرا بحث کرتے ہیں نظریۃ الاختیار. نظریۃ الاختیار. اور تیسرا بحث کرتے ہیں یہ مذاہب الشعراء فی الطبع والصناعہ. مذاہب الشعراء فی الطبع. بارے میں لکھ رہے ہیں، میری نیٹ ورک چلی گئی تھی، میں نے سمجھا نہیں. لکھا کس کے یہ بارے نا میں؟ اس کی جو کتاب ہے طبقات فضول الشعراء، تو اس میں یہ 3 مسئلے پہ بحث کرتے ہیں. تو ایک اس میں بحث ان کا قضیہ انہوں نے اٹھایا قضیۃ انتحال الشعراء. دوسرا قضیہ انہوں نے اٹھایا نظریۃ الاختیار کا. اور تیسرا انہوں نے قضیہ اٹھایا ہے مذاہب الشعراء فی الطبع والصناعہ. مذاہب الشعراء فی الطبع والصناعہ. سمجھ میں آپ کو؟ یہ 3 قضیے آپ لکھ لیجئے کہ انہوں نے یہ 3 قضیے اپنے کتاب میں اٹھایا ہے ابن سلام الجمحی نے. پہلے قضیۃ الانتحال، دوسرا نظریۃ الاختیار، مطلب کہ کس طرح سے شعروں کو اٹھانا ہے، اور تیسرا ہے مذاہب الشعراء فی الطبع والصناعہ، کہ کیا فطری طور پر شاعری ہونی چاہیے یا شاعری بنا کر کے کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس پر بحث کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ابن سلام الجمحی نے، انہوں نے دیکھے چاروں لکھ دیا، یہاں سے لکھ لیجیے آپ چاہیں. ابن سلام الجمحی کے یہاں ناقد کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی کہ فی الناقد الاشیاء الضرورہ، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے، سب سے پہلی چیز کہ الذوق. سب سے پہلے آپ کے اندر اگر کسی پر نقد کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ذوق ہونی چاہیے. نمبر 2 الاستعداد الفطری. نمبر 2 الاستعداد الفطری. اور نمبر 3 الممارسہ. یہ 3 چیز مانتے ہیں، یہ 3 چیز ہونی چاہیے ناقد کے اندر.
بھائی ممارسہ کو ایکسپلین کیجیے گا تھوڑا. مطلب ان کے اندر مہارت ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ کسی پر بھی کچھ بھی کر دیں. مہارت ہونی چاہیے. آپ نقد کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے جاننی چاہیے شعر کیا چیز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم اگر کوئی ایک زبان جانتے ہی نہیں بنگالی زبان، اور کسی بنگلہ کتاب کو اٹھا کر اس پر نقد کر دے آدمی، تو بہرحال بیوقوفی سے بار کیا ہے یہ. ممارسہ مہارت ہونی چاہیے آپ کو. آپ جس پر نقد کر رہے ہیں آپ پہلے سے اچھا جانتے ہو اس چیز کو، تب جا کر نقد کیجیے. پھر ان کے یہاں 3 معیار ہے، وہ بھی لکھ لیجیے چاہیں، کام آئے گا تو اچھا ہے. المعايير الثلاثہ، المعايير الثلاثہ، ان کے یہاں 3 معیار ہے. نمبر 1 الکم. ایسے ریپیٹ کیجیے تو. ناقد کے اندر المعايير ناقد کے الذوق، اندر 3 الذوق، الاستعداد الفطری، الممارسہ. اس کے بعد دیکھیں المعايير الثلاثہ، 3 معیار ہونی چاہیے کسی بھی شاعر کے اندر، یا اس طرح سے. تو انہوں نے پہلا رکھا الکم، اس کو ایسے ہی لکھیے گا الکم. کم کا معنی ہے کثرت الشعر. الکم کے معنی ہے کثرت الشعر. تو پہلا یہ ہونی چاہیے کسی بھی شاعر کے اندر. اور دوسرا ہونی چاہیے تعدد و اغراض الشعر. اور تیسرا ہونی چاہیے الجودہ. المعايير الکم یعنی کثرت الشعر. نمبر 2 تعدد و اغراض الشعر. نمبر 3 الجودہ. تو یہ جودہ انہوں نے بتایا تھا کیا. جودہ کو ایکسپلین کیجیے پلیز. جودہ میں نے عمدہ ہونا کسی چیز کا. اگر یہ اور آپ کو ایک آدھ مطلب سننا ہو تو آپ عبدالعظیم بھائی کی وہ ویڈیو دیکھیے گا. انہوں نے سب چیز، شاید کل انہوں نے تو بہت ساری ویڈیوز کو فری کیا ہے. کوالٹی وہاں سے آپ اچھا سے دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں. باقی اور کسی کتاب میں تو ہے نہیں. بسم اللہ الجمعی کا تذکرہ، اور کہاں سے آپ کو بتائیں ہم. 2019 والا بھی اتنا ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک. 2021 والا بھی یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں. ان کی کتاب ہی یاد کیجیے گا صحیح سے. بیضات العرب، غریب القرآن، کتاب الفاصل فی الاخبار والاشعار، اعجاز القرآن. باقی جو سوالات آ چکے ہیں وہ آپ لے لیجئے گا. یہ سب سے پہلے مقدمہ مدینہ والوں کو رکھا، تو مدینہ کے 5 شعراء کو 5 شعراء ہیں. پھر اس کے بعد مکہ، پھر طائف، پھر بحرین، ان کو رکھا ہے، تو وہ والا دیکھ لیجئے گا. اور شاید ایک اور انہوں نے لکھا ہے کہ تخضع لغلبۃ الموضوع المراسی، یعنی اس وقت جو موضوع جس کا غلبہ تھا بہت زیادہ، وہ مراسی کا تھا، اس لیے شاید انہوں نے پہلے مرثیہ والوں کو رکھا ہے. میرے پاس اور ان کے 2 استاد کے نام لکھے ہیں. ہم، ہوگا ابو عبیدہ معمر بن مثنى، ہم، یہ والا. اور ایک ہے ہم. خلیل بن احمد الفراہیدی، یہ بھی ہے. اچھا. جی خلیل ہم، بن احمد الفراہیدی، ابو عبیدہ معمر بن مثنى. یہ نام بولا ہے آپ ٹھیک نے مروان. جی یہاں پر کچھ لکھا تھا نام، وہی میں بتایا تھا کہاں گیا. یہ رہا خلف الاحمر اسماعی مفضل الضبی یونس بن حبیب. بہرحال اساتذہ آتا ہے یہ سب، کیا دیکھیں آپ لوگ. اور خلف الاحمر مفضل الظبی اور اسماعی سے انہوں نے شعر سیکھا، اور حماد بن سلمہ سے نحو سیکھی ہے نا. حماد بن سلمہ سے نحو سیکھا. ہاں حماد بن سلمہ سے نحو، اور ان لوگوں کے پاس یہ جو 3 برابر ہے خلف الاحمر اسماعی اور مفضل الظبی سے شعر سیکھا ہے انہوں نے. اچھا.
کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں یہ لوگ یار بات تو صحیح ہے، پوچھیں گے تو کچھ بھی، بہرحال اپنے اعتبار سے تیاری کر کے جانا ہے۔ اب میں ان نے کی جو اور بھی کتاب ہے اس کے لکھی بارے میں ایک کیا دو لکھے اور ہیں؟ بک لکھی ہیں ہم نے، محاسن شعرا، پھر ہے الجلائب، اجراء الخیل، الخلاب ہے شاید، کیا ہے یہ محاسن شعر، الشعراء کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد نسب قریش، ہم، نسب قریش، پھر الجلائب، پھر اجراء الخیل۔ ہاں، کتاب الجلائب، ازرع الخیل، کتاب نصب ہاں اجراء قریش، کتاب الخیل، نصب الشعراء۔ میرے پاس بھی یہ چار کتاب کے نام ہے۔ الحلاب۔ شاگرد کا نام لکھا ہے عبداللہ بن امام احمد، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا جی، یہ تو لکھا ہے اس میں بھی، سر کچھ کچھ پوائنٹ ریپیٹ لکھے کیجیے۔ ہوئے ہیں، کچھ کچھ چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ 4 منٹ پہلے بنا لیتے کیا؟ جی سر، نقد کا میں نے بنایا ہوا ہے، 2 3 بچے ہیں، باقی نقد کے کچھ ٹاپک بنائے ہوئے ہیں۔ ہم، نہیں میں کہیں ریپیٹ کر دیجیے۔ محاسن الشعراء لکھ دیجیے، نہیں میں محاسن الشعراء، نسب قریش، کتاب الجلائب اور اجراء الخیل۔ اور الحلاب۔ ہم، وہ دیکھیں جردی زیدان کا بھی ماننا یہی ہے کہ یعد اول من قام بالبحث فی القضاء النقدیہ والادبیہ، یہ پہلا آدمی ہے جس نے کیا بولتے ہیں قضاء نقدیہ اور ادبیہ میں ریسرچ کیا ہے۔ یہ لوگ اس میں ہم لوگ پڑھے تھے اس کو، اس کے علاوہ ان کی کتاب جو ہے وہ پہلی کتاب ہے نقد میں، یہ بھی پڑھے تھے ہم لوگ۔ اور یہ بات بھی کہ ناقد کے اندر کیا کیا شرائط پائی جانی چاہیے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابن سلامی ہے جس نے یہ تحدید کیا ہے کہ ناقد کے اندر جو ہے 3 شرائط وہ جو پائی جانی چاہیے: الذوق، الاستعداد الفطری اور الممارسہ۔ اسے جاہلی میں امراء القیس، نابغہ، زبیانی، زہیر بن ابی سلمہ اور عائشہ کا مطلب انہوں نے ذکر کیا ہے تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 4 ہم نے یاد رکھے۔ ویسے اسلامی میں جریر بن عطیہ، فیرزدق، اختل، عبید بن حسین کا ذکر ہے۔ اچھا، جریر بن عطیہ، فیرزدق، اختل اور عبید بن حسین۔ پھر شعراء جو پورا ہیں، سر پورا گاؤں والوں کو بولیں گے کیا؟ ہاں وہی لوگ ہیں۔ پھر اس میں حسان بن ثابت مدینہ والوں میں سے، عبداللہ بن زبعری، زرار بن خطاب مکہ سے، امیہ بن ابی سلط اور ابو محجن الثقفی طائف سے، ابو مصعب العبدی الممزق العبدی بحرین سے۔ پھر جو یہود کے شعراء ان میں 3 4 نام لکھے ہیں: سموال بن عادیہ، کعب بن اشراف، سعیہ بن عریض۔ پھر مراسی میں لکھا ہے متمم بن نویرہ اور خنسا، یہ اور آپ نے ایک کافی ہے لکھے تھے سارا جی۔ جی یہ میں نے عظیم بلالی سر کی ویڈیو دیکھی تھی، اسی سے لکھے تھے کچھ تھوڑے بہت پوائنٹ۔ چلے بھائی وہ لوگ بھی اتنا ڈیپ نہیں جاتے کہ اتنا ڈیپ سے جا کر آپ سے پوچھیں، اگر پوچھنا بھی ہوگا تو بس شروع والا ایک آدھ پوچھے گا، ورنہ تو ان کے بارے میں یہی سب باتیں کافی ہیں۔ سوال جو ہے ان کا، یہ پہلے آدمی جو نقد پر بحث کیا ہے، ان کی کتاب، اور ان کا وہ لحیتہ ابیضت، وہ جو ہے ان کا سرا والا، تو ٹھیک ہے ہاں باقی ایک 27 آدھ یاد ایئرس کر میں ان لیتے کی ہیں۔ داڑھی سفید ہوگی۔ پہلی بار تو ہم لوگوں سے اتنا ڈیپ پوچھا تھا نا، رتب ابن سلام المدن حسب جودۃ شعرائها وجعل فی المقدمہ المکہ المدینہ اب اتنا ڈیپ تو ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں تھا، پوچھ دیا اس نے۔ متمم بن نویرہ پہلے شاعر جس نے پرانی تھے اپنے نا؟ اوپر مکتوب۔ ہلو، ہلو، یہ والا آیا ہے کیا؟ مقتفی باللہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ہے؟ کون؟ محمد بن وہ تو سلام الجماحی۔ قدامہ ہے، ارے وہ قدامہ ہے جی، وہ سوری کل سوری پڑھیں گے سوری ہم لوگ سوری، کل۔ ہوگا جی جی جی۔ لکھیے گا مت رکیے، وہ قدامہ بن جعفر ہے، وہ کل پڑھیے گا اس کو۔ ابن قتیبہ کو پڑھ لیں؟
ابھی تو ہے ٹائم ہم لوگ پاس 25 منٹ. یا پھر رہنے دیجیے، میں اصل میں ابن قتیبہ کو لکھ نہیں پایا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے ان کا تذکرہ ہو وہاں پر. تو کل دیکھتا ہوں. پھر میں لکھ نہیں پایا دوست کہ وہ انفاخورم ہوں گے یہ صاحب. میں کافی تلاش کر رہا تھا، بہت زیادہ ملے ہی نہیں.